آپ کے لیے کیا مینیفیسٹیشن ہے فار یور ایپ اے آئی؟ So I met Bill Gates on Monday, and when I met him, he actually asked me the same thing. So when I told him about صحت کہانی, میری اور بل کی مجھے لگتا تھا ملتی ہے، بہت ملتی جلتی ہے. تو ہماری ایک موبائل ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ ایپ آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ ایک آن لائن ڈاکٹر سے بات کریں ود ان دی ایپ. ناؤ وی پرووائڈ سروسز ٹو 860+ کارپوریٹ کمپنیز. اکثر لینگویج کو بھی آئی تھنک ڈسائفر کرنے میں ہیلپ کرتے ہوں گے. تو ہم ریجن وائز ڈاکٹرز بھی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک امبیڈڈ بزنس ہے جس کے اندر 2 ورٹیکلس ہیں. ایک ہمارے کلینکس ہیں جو ہم لو انکم ایریاز میں بناتے ہیں, اور اسی ماڈل سے صحت کہانی کی شروعات ہوئی تھی. میں ایک ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھی ہوں جو کہ ایک پبلک کالج ہے, اور وہ ایسوسیٹڈ ہے سول ہاسپٹل کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کراچی کے کچھ نگلیکٹڈ ہاسپٹلس میں سے بھی ایک ہے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی سول ہاسپٹل میں سکون سے مرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ان کے گاؤں دیہاتوں میں, ان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے, علاج نہیں ہوتا. میں ہاؤس آفیسر تھی سول ہاسپٹل میں. وہاں پر میرے بیڈ کے اوپر ایک پیشنٹ آیا, 16 days وہ میرے بیڈ پہ رہا, اسے کوئی ملنے نہیں آیا. So I got him close, I attended to him, and unfortunately on the 17th day that patient committed suicide. Again, mental health ہم نہیں ٹریٹ کر رہے تھے. ڈارڈر واز ون آف دا 2 places جہاں قائد اعظم کو سوچا تھا کہ رکھیں گے when he had TB. پیشنٹ جو تھے وہ بیڈ سے بندھے ہوئے تھے, 100 فیمیل اینڈ 100 میل, اور وہ پورے علاقے کا ایک مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہے جو پورے ساؤتھ کے پی اور فاٹا کو کور کرتا ہے. کو فاؤنڈر ہیں وی آر ویمن وچ از وائی ہمارے ساتھ ہم پیچھے رہ گئے, ورنہ یار یہی آدمی ہوتے تو بڑا زبردست کام ہو جاتا. کچھ اس طرح کی فیلنگ کبھی آئی؟ If not every day, every second. سیریسلی Very hard, it's not easy. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ٹاپک کی. وی ٹاک اباؤٹ ہیلتھ کیئر ٹوڈے, اور ہیلتھ کیئر میں ویل ٹاک اباؤٹ دا ہیلتھ ٹیک سیکٹر, یعنی ہیلتھ کیئر کے ساتھ جب ٹیکنالوجی انوالو ہو جاتی ہے. And since this is Startup Pakistan, so we are going to have a guest from a startup which is operating in that area. یعنی ہیلتھ ٹیک کا جو ایریا ہے, یعنی کس طرح ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کا ملاپ ہو رہا ہے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس وقت خاتون, شی از the co-founder of a very famous health tech setup in Pakistan. اینڈ ناٹ جسٹ از اے گڈ فرینڈ بٹ آئی ہیو ہرڈ ہر اسٹوری سو مینی ٹائمس کہ اگر مجھے موقع ملے میں ان کے بارے میں ان سے اچھا انٹرویو شاید دے سکتا ہوں گا میں. لیکن ہم نے ان کو یہاں پر بلایا ہے کہ بھائی اسٹارٹ اپ پاکستان کے پلیٹ فارم میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ذرا بات ہو سکے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹارٹ اپ کالڈ صحت کہانی. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سارہ سعید خرم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. نہیں جی, تھینک یو سو مچ فار ہوسٹنگ می اگین. یا اگین بٹ بہرحال ناٹ آن دس پلیٹ فارم, آئی ریپیٹ, ہم کافی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ڈسکشن رہتی ہے بیکاز سی دا اسٹوری از سو نائس. آئی مین دا اسٹف دیٹ شی از ڈوئنگ از سو امیزنگ. اینڈ ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ ان کی اسٹوری جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار شی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ, اور کس طرح یہ اپنے اس پورے اسٹارٹ اپ کو لے کر گئی ہیں. اینڈ آئی کین سے اٹ کانفیڈنٹلی ڈاکٹر صاحبہ, ماشاء اللہ اسٹارٹ اپ صحیح جا رہا ہے آپ کا. جی, اسٹارٹ اپ اچھا جا رہا ہے. مطمئن ہیں آپ؟ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے اسٹارٹ اپ اینی مور. او اٹس ناٹ اے اسٹارٹ اپ. اب میں اسٹارٹ اپ نہیں بولوں گا اس کو, ٹھیک ہے, ینگ کارپوریٹ. یو آر ینگ کارپوریٹ, یو اسٹیبلش کمپنی ناؤ, جو کہ میرے خیال سے بتانے کے لیے آپ کو کافی ہے کہ آل از ویل. آل از ویل, ماشاء اللہ, زبردست, الحمد للہ. چلیں ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو صحت کہانی, یہ نام کہاں سے سوچا یہ بتائیے. تو بیسکلی میں جو دیکھ رہی تھی پاکستان میں اباؤٹ ہیلتھ کیئر, اور کیونکہ میں ایک ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھی ہوں جو کہ ایک پبلک کالج ہے, اور وہ ایسوسیٹڈ ہے سول ہاسپٹل کے ساتھ, بالکل, جو ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے اور کراچی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور مجھے لگتا ہے کراچی کے کچھ نگلیکٹڈ ہاسپٹلس میں سے بھی ایک ہے. تو میں جب وہاں پہ اپنی ہاؤس جاب کر رہی تھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی سول ہاسپٹل میں سکون سے مرنے کے لیے آتے ہیں, جسٹ ٹو ڈائی کمفرٹیبلی, کیونکہ ان کے گاؤں دیہاتوں میں, ان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے, علاج نہیں ہوتا. تو ان کے جو پرائمری کیئر کے ایشوز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہارٹ ڈیزیز ہے یا لیور ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, وہ پروگریس کر جاتی ہے انٹو سیویئر ٹرشری کیئر ایشوز. اور اس وقت ان کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ اب ان کو اتنا سفر طے کر کے ہاسپٹل لے جانا چاہیے. تو جب وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر آتے ہیں تو وہ نیئر ٹو ڈیتھ ہوتے ہیں, اور اس وقت تک ہم ان کا علاج نہیں کرتے, ہم ان کو مینیج کرتے ہیں, اینڈ دین when they die we move on to the next patient. تو یہ میں نے بہت بڑا ایک ایشو دیکھا. آلسو میں نے ایک بہت بڑا ایشو دیکھا, اینڈ اٹس اے بگ ریزن وائی ہیلتھ کیئر ڈزنٹ ریچ دا رورل ایریاز, کہ پاکستان کی جو میجورٹی ورک فورس ہے, میڈیکل ورک فورس, وہ خواتین بناتی ہیں. دے میک 80% آف دا میڈیکل ورک فورس. یہ بہت بڑا نمبر ہے, بٹ انفارچونیٹلی بہت ساری خواتین ڈاکٹرز شادی کے بعد کام نہیں کرتی.
ایٹ لیسٹ 40% آف دس 80% ڈزنٹ ورک. تو جب اتنا بڑا آپ کا پول گھر پہ بیٹھ جاتا ہے اور جب بہت سارے میل ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں ٹو پرسو بیٹر اپرچونیٹیز, تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی آئرنی ہے, ایک بہت بڑا ڈاکٹر پیشنٹ مس میچ ہے. نیرلی ہاف اے ڈاکٹر ہے ہمارے پاس فار 1000 پیشنٹس ان دا کنٹری. تو مجھے ایسا لگا کہ جو صحت کی کہانی ہے پاکستان میں, دیٹس ناٹ ریٹن ویل اینڈ وی نیڈ ٹو چینج اٹ. Okay. سو صحت کہانی واز ایکچولی ریٹن ٹو ری چینج اور چینج دا اسٹوری آف ہیلتھ ان دا کنٹری. ٹھیک. سو یو کیم اپ ود دس نیم یا واز اٹ یور فرینڈ اور ساتھ بیٹھ کے آؤ کچھ نام سوچتے ہیں صبح تک کوئی نام نکالتے ہیں, یا اٹ جسٹ کلکڈ؟ نہیں, سو آئی کیم اپ ود دا نیم, Right. بٹ آف کورس جو میرے ٹیم کے انیشیل لوگ تھے, میری مدر, بہت سارے میرے خاندان والے, ان سے میں نے بہت سارے سجیشنز لیے تھے, اور اینڈ میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رکھیں. تو صحت سے مجھے کچھ بنانا تھا, اینڈ دین کسی نے کچھ کہانی کے نام سے کچھ بھیجا, تو آئی تھاٹ کہ صحت کہانی ریئلی ورکس ویل ٹوگیدر. ٹھیک. آئی ہیو آفن گاٹن دا فیڈ بیک کہ شاید یہ بہت اچھا نام نہیں تھا. اوکے. ہاں, بہت لمبا ہے, یونیک نام ہے تھوڑا سا. ہاں, لیکن لمبا ہے. ٹھیک ہے, نارملی اسٹارٹ اپس کے یا چھوٹی کمپنیز جب بناتی ہیں تو ون ورڈ نیم ہوتے ہیں. بالکل, تو 2 syllable سے اوپر نہیں جاتے. ایگزیکٹلی. صحت کہانی 5 syllables تھے. ہاں, آلرائٹ, ٹھیک ہے. سو آئی ہیو ہرڈ 2 ویری انٹرسٹنگ کامنٹس اباؤٹ صحت کہانی. رائٹ. ایک دفعہ مجھے بولا گیا کہ ڈاکٹر سارا اتنی نارسسسٹک ہے کہ انہوں نے صحت کہانی اس لیے رکھا ہے کیونکہ ان کا نام سارا خرم ہے. اوکے, اچھا. So she wanted SK to be there. All right. That's one comment that I've gotten. Okay. The second comment that I've gotten from the same person was کہ no one will ever remember صحت کہانی's name. جو ہم نے initially یہ کمپنی بنائی تو ہمیں فیڈ بیک ملا کہ کسی کو صحت کہانی یاد ہی نہیں رہے گا. تو I think me and my co-founder, I think وہ ریزالو وہاں سے پیدا ہوا ٹھیک کہ اس نام کو ہمیں بہت آگے لے کے جانا ہے. All right. اینڈ ایک ایسا دن آئے گا جب سب کو پاکستان میں صحت کہانی کہیں نہ کہیں پتہ ہوگا, کہیں نہ کہیں وہ یوز کر رہے ہوں گے. رائٹ. سو ابھی صحت کہانی یا آپ کی صحت کہانی کی یہ کہانی کہاں تک پہنچی ہے؟ کچھ اگر آپ نمبرز شیئر کرنا چاہیں, اف یو آر کمفرٹیبل ود شیئرنگ نمبرز. اکثر ایسا ہوتا ہے, کہتے نہیں جی نمبرز نہیں بتائیں گے بٹ ہم اچھے جا رہے ہیں. سو ویئر آر آج اس جون 2024 جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, کراچی میں سیزن کی پہلی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ دیکھیں, صحت کہانی از انٹینڈیڈ ٹو بی این امپیکٹ بزنس, اور یہ ٹرم میں نے سیکھی تھی, میں نے انسیاڈ میں ایک کورس کیا تھا 2019 میں, تو میں نے یہ ٹرم وہاں سیکھی تھی. اور اس کا مقصد یہ ہے اس ٹرم کا کہ ایک ایسی کمپنی جو پروفٹ بناتی ہے اور اپنے ایک لو ریونیو ہائی امپیکٹ ورٹیکل کو سپورٹ کرتی ہے. تو کیونکہ ہمارا ایک امبیڈڈ بزنس ہے جس کے اندر 2 ورٹیکلس ہیں, ایک ہمارے کلینکس ہیں جو ہم لو انکم ایریاز میں بناتے ہیں, اور اسی ماڈل سے صحت کہانی کی شروعات ہوئی تھی. سو وی ایکچولی اسٹارٹڈ ایز اے سوشل انٹرپرائز بیکاز دی آئیڈیا واز ٹو چینج لائفز آف پیپل ان دا رورل ایریاز. تو ہم کلینکس لیتے ہیں جو شاید نرسز یا مڈ وائفز یا دائیز رن کرتی ہیں, اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ٹیلی میڈیسن کلینکس. اس میں سلیوشن لگاتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں. جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کو ایک آن لائن ڈاکٹر سے کنیکٹ کر دیتی ہیں. تو ایسے ہمارے پاس اس وقت 63 ای ہیلتھ کلینکس ہیں. وی آر دا لارجسٹ اینڈ دا اونلی ٹیلی میڈیسن چین ان دا کنٹری جو سندھ سے لے کر کشمیر تک آپریٹ کرتی ہے. دا ایڈیشن دیٹ ویو ڈن ٹو اٹ, اس کے پہلے ان کلینکس میں ہم صرف کنسلٹیشن دیتے تھے, اب ہم نے وہاں پر ایک اسمال فارمیسی بھی ایڈ کر دیا. سو اٹس ایکچولی اے کلینک ود اے فارمیسی, تاکہ جب پیشنٹ انٹر ہو تو اس کو ڈاکٹر ملے, دوائی ملے, ویلیو ایڈڈ سروسز ملیں, تو اس کو کسی ٹرشری کے ہاسپٹل نہ جانا پڑے. سو دیٹ از ون پارٹ آف دا بزنس. دا سیکنڈ پارٹ آف دا بزنس از آر ایپ. تو ہماری ایک موبائل ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ ایپ آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ ایک آن لائن ڈاکٹر سے بات کریں ود ان دی ایپ, آپ فارمیسی آرڈر کریں, آپ لیبس آرڈر کریں, اور اب ہم نے اس میں ایک پروویژن بنائی ہے فار کورپوریٹ کسٹمرس کہ آپ اس میں کلینز بھی اپنے پروسیس کر سکتے ہیں. اوکے. تو اوور فرام 2020 آنورڈس صحت کہانی کورپوریٹ ایپ جو ہم کورپوریٹ کمپنیز کو دیتے ہیں تھرو دیئر انشورنس کمپنی, اس نے بہت گرو کیا ہے. سو وی اسٹارٹیڈ فرام 2 کورپوریٹ کمپنیز, ناؤ وی پرووائڈ سروسز ٹو 860+ کورپوریٹ کمپنیز تھرو 8 ہیلتھ انشورنس کمپنیز. تو جتنی بھی بڑی ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں سب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. ہم ان کی ڈاکٹر کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں, ان کو میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے کلیمز بھی مینیج کرتے ہیں ان سرٹن کیسز. سو دیٹ بٹ آف مائی بزنس از ڈوئنگ ریئلی ویل. اس کے علاوہ ہماری کنزیومر ایپ ہے جو انڈیویژلس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین پے فار دا سروس ایز ویل. تو اوور آل ہم آج تک ٹل دس ڈیٹ 3.5 ملین پلس کنسلٹیشنس کر چکے ہیں آن آر پلیٹفارم. اینڈ وی ہیو اے نیٹ ورک آف اوور 7,500 ڈاکٹرس, اینڈ ویری پراؤڈلی 90% آف دس از وومن ڈاکٹر. ان ٹرمز آف ڈاؤن لوڈس اس وقت ہمارے 2.4 ملین ڈاؤن لوڈس ہیں فار بوتھ دی ایپس کمبائنڈ,
اور ہم 3.1 ملین کورپوریٹ لائفس کو کور کرتے ہیں. That's very nice. Amazing numbers ویسے. I think last time ہم نے بات کی تھی اس کے بعد سے نمبرز ماشاء اللہ کافی امپروو ہو گئے ہیں. بیکاز آئی ریمبر اس وقت جب ہماری آخری بار بات ہوئی تھی سو کارپوریٹ میں آپ کی پینیٹریشن اس وقت شاید شروع ہوئی تھی اینڈ یو آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ کہ یار یہ ایک ہمیں ایسا ایریا لگ رہا ہے جہاں پہ گروتھ اچھی آ سکتی ہے اینڈ دا نمبرز دیٹ یو شیئرڈ آر pretty amazing ماشاء اللہ. بیکاز اٹ چینجز تھنگس فار دا کورپوریٹ ایز ویل ایز دا انشورنس کمپنی. ٹھیک. جب آپ ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں آؤٹ پیشنٹ کو جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں, بالکل. تو کمپنی کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی امپلائی کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا علاج کے لیے, ان کی فیملی پروٹیکٹ ہو جاتی ہے گھر پہ, 24/7 ایکسیس ہوتا ہے, ان کو ڈیٹا ملتا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سی ڈیزیزز پریویلنٹ ہیں جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں. انشورنس کمپنی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا کلیم ریشو کم ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو پرائمری کیئر میں روک دیتے ہیں تو پھر وہ ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلس میں کلیم سبمٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے. اسی لیے بہت ساری کمپنیز میں اپنی کلیمز پروسیسنگ بھی صحت کہانی کو دے دی ہے, کیونکہ کلیم ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. لوگ کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ جعلی پرچی بنوا لیتے ہیں یا نیڈو کے ڈبے ڈال دیتے ہیں, اور بڑی آرگنائزیشنس میں کیونکہ بینڈ وتھ کم ہوتی ہے تو یہ اپروو بھی ہو جاتا ہے. آن صحت کہانی دا ہول پروسیس از ڈیجیٹائزڈ, سو یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ بالکل فنڈامنٹل لیول پہ آتے ہیں جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. سو کراچی کی ایک کچی آبادی ہے جہاں پہ آپ نے ایک پرائمری ہیلتھ یونٹ یا جو بھی آپ اس کو ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہیں, واٹس دا یوز کیس. سو ایک خاتون ہیں جو کہ جب وہاں پر انٹر ہوتی ہیں سو کوئی ادھر کوئی نرس بیٹھی ہوتی ہے یا ڈو یو ہیو اے ڈاکٹر سٹنگ دیئر اینڈ دین دیر از اے لیپ ٹاپ دیئر جس کے تھرو آپ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹیک اس تھرو دیٹ پروسیس پلیز. شیور. تو ایک 2 روم اسپیس ہے جی, اس میں ایک روم میں ہم کنسلٹیشن روم بناتے ہیں, ایک روم ویٹنگ روم ہوتا ہے. جب پیشنٹ انٹر ہوتا ہے تو وہ ویٹنگ روم سے جب کنسلٹیشن روم میں جاتا ہے تو وہاں پر فزیکلی ایک نرس یا ایک مڈ وائف یا ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر یا ایک گورنمنٹ کا کوئی ٹیکنیشین, کوئی بھی ان میں سے 4 جس کو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے ٹو سٹ ان اے کلینک, وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے. اس کلینک کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ اپ گریڈیشنس کرتے ہیں. وی گیو دیم اے لیپ ٹاپ, وی گیو دیم an LCD, we give them earphones, we give them a printer, we give them pharmacy equipment, electricity, so solar panels لگاتے ہیں, internet dongles دیتے ہیں اور ٹولز بھی دیتے ہیں. سو ٹولز میں کے اندر ڈرموسکوپ ہوتا ہے, تو اگر آپ ڈرموسکوپ کو پیشنٹ کے اوپر رکھیں ان کے لیجن کے اوپر اور آپ اس کو USB سے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کریں تو پیشنٹ کا لیجن میگنیفائی ہو جاتا ہے. تو ڈرماٹولوجسٹ آپ کر رہی ہیں ذرا اس کو ذرا اموچے سے نان میڈیکل بندوں کو بتائیں کہ لیجن کیا ہوتا ہے, کیا. تو ڈرموسکوپ فار ایگزامپل اگر آپ کو جلد کا کوئی ایشو ہے اسکن کا, تو کسی نیکڈ آئی سے اگر ڈاکٹر بیٹھی اسکرین پہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس اسکن کے پرابلم کو تو شاید اس کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ آئے گا. لیکن جب آپ ڈرموسکوپ لگا دیتے ہیں جو ایک اس کو میگنیفائی کر دیتا ہے, تو کیا چکن پاکس ہے یا اسکیبیز ہے یا ایگزیما ہے وہ بہت جلدی سے پتہ لگ جاتا ہے. سو اٹس اے ٹول ٹو ہیلپ ان ڈائگنوسس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اسٹیتھوسکوپ ہے. جب آپ اس کو پیشنٹ کے چیسٹ پہ رکھتے ہیں تو جو پیشنٹ کے چیسٹ کی آواز ہے وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کو جاتی ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں میں چیسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور ساؤنڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ نمونیا کے اندر ہو رہا ہے یا اس کو کوئی کھانسی ہو رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے. تھرڈ وی ہیو این آٹوسکوپ. آپ کان کے اندر ڈال کے کان کے انفیکشنز چیک کر سکتے ہیں. اس نرس کو ہم ایک لیپ ٹاپ دیتے ہیں. جب پیشنٹ اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے تو پہلے اس کی ہسٹری لیتی ہے, اس کے ڈیموگرافکس لیتی ہے اور پھر وہ کال انیشیٹ کرتی ہے ایک آن لائن ڈاکٹر کو تھرو آر سافٹ ویئر. وہ کال اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے, آڈیو کال بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کی انٹریکشن شروع ہوتی ہے اور نرس اس میں صرف ایڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ڈاکٹر بولی اچھا اس کا انیمیا چیک کر دیں, اچھا اس کا ویٹ بتا دیں, اچھا اس کا بلڈ پریشر کیا تھا. اکثر لینگویج کو بھی آئی تھنک ڈسائفر کرنے میں ہیلپ کرتے ہوں گے. ایبسلیوٹلی. یہ جو صرف پشتو بولتی ہیں, یہ صرف سرائکی بول رہی ہیں, اس طرح کا ہوتے ہوں گے کیسز آئی ایم شیور. لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر ہم نے سندھ کے کلینکس لانچ کیے ہیں تو ہم اس میں سندھی اسپیکنگ ڈاکٹر رکھیں. ڈاکٹرز وہ ہاں, تو ہم ریجن وائز ڈاکٹرز بھی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے کلینکس کچھ بلوچستان میں بھی ہیں, ان کی بہت اسپیسیفک نیٹو لینگویجز ہوتی ہیں جو نارمل پشتو یا نارمل بلوچی سے بھی الگ ہوتی ہیں, راوی وغیرہ ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ پراپر ڈاکٹرز جو نیٹو لینگویج جانتے ہوں, ورنہ نرس بھی ہیلپ کر سکتی ہے. جب کنسلٹیشن ختم ہو جاتی ہے, کال اینڈ ہو جاتی ہے, تو اگر پرسکرپشن جنریٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک تھرمل پرنٹر پہ پرسکرپشن جنریٹ ہوتی ہے. اگر وہ میڈیسن ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو اپنی فارمیسی سے دے دیتے ہیں, ورنہ پھر وہ باہر سے لے لیتی ہے. رائٹ. واٹ از دا لائک اگر میں کہوں رینج آف دا ڈیلی واک انس, یعنی کتنے لوگ واک کر کے رینج کے میکسیمم اتنے آتے ہیں اور منیمم اتنے آتے ہوں گے؟
تو ہم ہر کلینک جو شروع کرتے ہیں ہم کوئی نیا کلینک نہیں بناتے ہیں, وی ٹیک اوور این ایگزسٹنگ کلینک. ٹھیک. ہمارا نیڈس اسیسمنٹ کرائٹیریا یہ ہے کہ کم سے کم 8 سے 10 پیشنٹس آتے ہوں تاکہ ہم ایک رننگ کلینک کو کنورٹ کریں. پر ڈے 8 to 10 8 to 10 پیشنٹس اس کلینک میں آتے ہیں جب ہم اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں. اوکے. اور ہم ایک ایگزسٹنگ نرس کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں جو کم سے کم 8 سال سے اس کمیونٹی میں کام کر رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ٹیلی میڈیسن پہ لاتے ہیں دیٹس این ایلین تھنگ. تو اگر آپ ایک نیا کلینک لانچ کریں گے, ایک نئی نرس بٹھائیں گے, تو وہ کیمسٹری نہیں بنتی. سو آر سیکرٹ ساس از کہ اس نرس کو لوگ جانتے ہیں, اس کے پاس وہ آ رہے ہوتے ہیں. شی کنونسز دیم ٹو ٹاک ٹو این آن لائن ڈاکٹر اینڈ دیٹ ہیز چینجڈ دا سکسیس آف آر کلینکس. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان 8 to 10 پیشنٹ سے اس کو 25 پیشنٹ ڈے پہ لے کے جانا ہے. دیٹس آر میکسیمم نمبر. وی ڈو ناٹ گو مور دین 25 پیشنٹس بیکاز ان 6 to 8 ورکنگ آورس اس سے زیادہ پیشنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہوگی. بالکل ایسی ہے. سو ابھی تک جو بات کرتے ہوئے لگ رہا ہے فوکس از آن, یہ خواتین کے اوپر فوکس جو ہے زیادہ ہے. تو کیا یہ خواتین اونلی سروس ہے یا کوئی آدمی بھی آ جائے؟ اب کوئی آدمی آتا ہے اور وہاں پہ نرس خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو آدمی تو لجا کے مارے اور شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ پائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں میڈیسن اور میڈیکل کریئرز جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بہت ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی ایپ پہ اپنی کلینک پہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ فیمیل ول بی اے لٹل اپریہنسو شوئنگ ٹو اے میل ڈاکٹر, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک میل پیشنٹ از اپریہنسو شوئنگ ٹو اے فیمیل ڈاکٹر. ٹھیک. وہ ڈویژن آتا ہے میرے خیال سے کنسلٹنسی لیول پہ جب سرجنز ہوتے ہیں یا زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. جو پرائمری کیئر ہے جو ہم ڈیل کرتے ہیں اس پہ دا پیشنٹ ریئلی ڈزنٹ کیئر اف اٹس اے مین اور اے وومن, دے نیڈ اے گڈ ڈاکٹر. ٹھیک. اینڈ دیٹس واٹ وی ہائر. یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی عمر 40 سے 50 سال کے بیچ میں ہوتی ہے اور یہ اس کمیونٹی میں بڑی پاپولر ہوتی ہیں. سو ایون دا مین نو دیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے کلینک میں 90% فٹ فال از وومن اینڈ چلڈرن, لیکن ہماری ایپ پہ 60% فٹ فال از مین. اوکے. بیکاز ان کوپریٹس مین ورک مور. ٹرو. اینڈ مین کریٹ اکاؤنٹس فار دیئر فیملیز. ٹرو. سو ان ٹوٹیلٹی ہمارے پاس ایک ہیلدی مکس ہے. ٹھیک. سو دیکھیں کارپوریٹ کا تو ریونیو ماڈل سمجھ میں آتا ہے, تھوڑی سی میں ذرا فائنینشیل سے بات, تھوڑا کارپوریٹ کا تو سمجھ میں آتا ہے, انڈیویجول کا سمجھ میں آتا ہے, بائی منتھلی سبسکرپشن یا جو بھی ہے سلسلہ. یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, پرائمری ہیلتھ یونٹس ہیں, اس میں لائک پیپل ہیو ٹو پے, اگر پے کرتے ہیں سو واٹ از دا بینچ مارک دیٹ یو, کہ وہ کیا معیار ہے یا وہ کسوٹی ہوتی ہے جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اتنے پیسے لینے چاہیے؟ کیا وہ ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا اٹس اے فکسڈ اماؤنٹ؟ کس طرح یہ ماڈل کس طرح کا؟ No, it is a fixed amount. We charge 100 rupees per patient. Okay. For a GP consultation, 200 rupees for a specialist consultation, ٹھیک. 500 rupees for an ultrasound. اور میڈیسن تو MRP پہ بکتی ہے, تو وہ تو اس پہ تو ہم پیسے نہیں چینج کر سکتے. اس پہ ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جو سب کو. الٹرا ساؤنڈ فیسلٹی ہوتی ہے ہر یونٹ؟ ایبسلیوٹلی. سو وی ہیو اے وزٹنگ الٹرا ساؤنڈ. ایک دفعہ ہفتے میں الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ آتی ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے. ٹھیک. کچھ جگہوں پہ ہم الٹرا ساؤنڈ پہ ریفر کرتے ہیں جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں, اسپیشلسٹ نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل ہم نے اب کچھ کلینک کھولے ہیں فاٹا کے اندر, اوکے, وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ نہیں آتی, وہاں پہ ہم پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں. ٹھیک. بٹ 100 روپے فکسڈ ہے, اس میں سے ایک انسینٹیو ہے جو نرس کو بھی جاتا ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے, اور کچھ ہم رکھتے ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بریک دا کلینک ایون on 450 patients. So when we create 450 patients per clinic per month and we start charging 100 rupees, the profit that we make is enough to cover the monthly expenses. So ایک clinic 12 to 18 months میں break even کر جاتا ہے. And how many have broken even so far? So out of 63, around 48 have broken even now. Very nice, very nice. So if I may ask you, ان 63 میں سے کتنے آپ نے خود وزٹ کیے ہوں گے؟ ان 63 میں سے میں نے 40-45 visit kiye hain. صحیح. فاٹا والے کا بھی The only no, I have visited the Fata ones as well. Some clinics in Punjab I have not visited. Some clinic in Balochistan that have recently opened I have not visited. ٹھیک. سو چلیں, that's great. So you have got like regional team جو جا کے دیکھ کر آتی ہیں کہ یار یہاں ہمیں ضرورت ہے, یہاں ہمیں ضرورت ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ ماشاء اللہ you have team across Pakistan now. Yes, so we have a 15 people team in the clinics. Right. جو کہ نیٹورک پلاننگ وغیرہ دیکھتے ہیں. So we have a clinical lead, then we have clinical officers, then we have regional managers. Then every clinic has a coordinator. Okay. So with the nurse, we also give them a coordinator. اور ایک coordinator ہمارا بندہ ہوتا ہے جو کسی بھی discrepancy کو چیک کر رہا ہوتا ہے کلینک میں. تو وی ہیو اے پریٹی بگ ٹیم, اور اسی لیے مجھے ہر کلینک پہ اب خود نہیں جانا پڑتا, ورنہ شروع میں میں نے کے پی کے, بلوچستان کے, سندھ کے بہت چکر لگائے ہیں. تو کے پی تو مجھے آئی نو ایٹ دا بیک آف مائی ہینڈ, اسپیشلی دا مانسیرا ریجن, میں آپ کو گھما سکتی ہوں. وہ تو ظاہر خوبصورت اتنا, آپ بھی چھٹیاں منانے چلے جاتی ہیں. آج کہیں جی شنکیاری میں ہوں میں. ویری انٹرسٹنگ. میرا تیسرا کلینک میں نے مانسیرا میں کھولا تھا. اوکے. ون آف دا ریزنز واز کہ مجھے پہاڑوں کا بہت شوق ہے. تو میں نے کہا یار اب شادی شدہ ایک بچے کی ماں کیسے گھومنے جائے گی, بالکل آپ کام میں انپٹ کر دیں
تاکہ آپ باہر بھی دیکھیں اور This is کلینک بھی actually کھولیں. not a bad idea. ویسے کیونکہ اس ایریا کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں میری بھی اب کافی ذرا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحبہ تھنگز آر کوائٹ بیڈ. آئی مین سیریسلی آپ پاکستان میں اٹس بیوٹیفل پلیس, خوبصورت وادیاں ہیں, لیکن جب وہاں فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, میں ابھی ونٹرز میں وہاں پہ گیا, وی وینٹ فار اے سنو کیمپ, اور میں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہوئی دیکھی اور کس طرح ایک لینڈ سلائڈ ان کی زندگی کو کٹ آف کر دیتی ہے فار دا نیکسٹ 3 or 4 days. I think things are pretty bad. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. I'll tell you a story on it, Sure. small story. بالکل. ہمارے کلینکس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم فزیکل ہیلتھ کرتے تھے. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میرے لیے سارے مسئلے باڈی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرس کو مینٹل ہیلتھ پڑھائی نہیں جاتی. دماغی بیماریوں کے اوپر کام کرنے والے ڈاکٹرس کو سافٹ ڈاکٹرس کہا جاتا ہے, وچ واز مائی امپریشن آلسو, کہ مے بی مینٹل ہیلتھ از انٹ امپورٹنٹ وین آئی بیکیم اے ڈاکٹر. دس از اے ویری بگ ایشو ان میڈیکل کالجز. جب میں کے پی گئی سیکنڈ ٹائم ایک کلینک وزٹ کرنے کے لیے, سو آئی وینٹ ٹو ڈاڈر وچ از 1.5 hour away from مانسیرا. جو ہمیں دکھا رہے تھے کلینکس, انہوں نے کہا ایک جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یو نیڈ ٹو وزٹ دیٹ پلیس. ڈاڈر واز ون آف دا 2 places جہاں قائد اعظم کو سوچا تھا کہ رکھیں گے when he had TB. So he couldn't go to Dadar, he went to زیارت. تو میں گئی وہاں پر, اور وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہے, بیرکس میں بنا ہوا. وہاں پہ ارتھ کوئک جب آیا تھا تو جو پتھر گرے تھے وہ بھی ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. میں 2 جنوری 2016 کو وہاں گئی تھی. میں نے ایک پفر جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو آپ کینیڈا کی سردی میں پہنتے ہیں. اٹ واز -2. آئی وینٹ ایٹ 8 in the morning. اور میں نے 2 بیرکس دیکھے, دونوں کے آگے تالا لگا تھا. پیشنٹ جو تھے وہ بیڈ سے بندھے ہوئے تھے, 100 فیمیل اینڈ 100 میل. وہ اس میں اتنی جگہ تھی اس وقت. اور وہ پورے علاقے کا فرام اپر کے پی ٹل دیٹ پوائنٹ, ورنہ ایبٹ آباد آتے ہیں لوگ, وہ ایک مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہے جو پورے ساؤتھ کے پی اور فاٹا کو کور کرتا ہے. تو جس کے گھر میں بھی کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے وہ اس کو یہاں پہ ڈال جاتے ہیں. آئی لرنڈ کہ لاسٹ 8 years سے وہاں پہ کوئی سائکیٹرسٹ نہیں تھا. ان پیشنٹس کو انجیکشن دے کے یا گولی دے کے سلا دیا جاتا تھا. ان کے پاس ہیٹر نہیں تھا, وہ آگ جلاتے تھے کیونکہ ہیٹر سے دے کوڈ برن دیم سیلس. گرم پانی نہیں آ رہا تھا, فون لائن نہیں تھی, دیر واز نتھنگ دیر. دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ کہ اف آئی کانٹ میک اے کلینک ہیئر اینڈ ہیلپ دیم, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو وی کریٹڈ اے مینٹل ہیلتھ کلینک فار دیم. ایک ہم نے کمرہ لیا, وہاں پہ ہم نے لیپ ٹاپ رکھا, وہاں پہ ایک بندے کو ٹرین کیا, اینڈ ود ان 3 years وی ور ایبل ٹو سینڈ 4,000 پیشنٹس ہوم in stable conditions. All it took was 2 psychiatrists, 2 psychologists, and then we rallied with the KP government. تو اب اس ہاسپٹل کی حالت بہت بہتر ہے. There are physical psychiatrists there, psychologists ابھی تک ہم دیتے ہیں. کلینک بہت خوبصورت ہے, ہاسپٹل اچھا ہو گیا ہے, فیسلٹیز آ گئی ہیں. بٹ وی ایکچولی ریلیڈ ود دا لاسٹ گورنمنٹ کہ اس ہاسپٹل کو دیکھیں, اس کا بجٹ بڑھائیں. دیٹس جسٹ ون آف دا ایگزامپلس جس نے میری زندگی کو بدلا. اس کے بعد میں نے اپنے ہر کلینک میں مینٹل ہیلتھ سروسز شروع کریں. سو ٹوڈے موسٹ آف آر کلینکس ہیو ایکٹیو سائکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ. زبردست, بیوٹیفل اسٹوری ڈاکٹر صاحبہ, اور سن کے مجھے بھی جھرجھری سی آ گئی اس وقت نا یہ آپ کی کہانی سن کے کہ واٹ اے ونڈرفل تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ. چلیں جی, اب ذرا اچھا میں نے دی آئیڈیا آف آسکنگ دیز پروبنگ کوسچنز واس کہ ذرا آپ کو ان کا بزنس ماڈل کے سمجھ میں آ جائے گا. ہاؤ ڈز صحت کہانی ایکچولی ورک, اور کون کون سی ان کی ریونیو اسٹریمز ہیں اور بزنس اسٹریمز ہیں, ساری چیزیں. بیکاز سی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ ایور گریٹ ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ ڈاکٹر صاحبہ, یو ہیو ٹو میک منی. آف کورس. اینڈ اب آپ نے یہ بھی بتایا کہ ماشاء اللہ آپ اسٹارٹ اپ کے اب لیول سے نکل کے اب آپ ایک اسٹیبلش بزنس الحمد للہ بن گئی ہیں. سو وہ جو فنڈنگ کے راؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں, آر یو آؤٹ آف دیٹ آئی ڈونٹ نو وشس اور اے ورچوئل سرکل ناؤ, یعنی اب آپ سیلف سسٹیننگ بزنس بن چکے ہیں جس میں ناٹ دا وی سی منی بلکہ ایک پراپر انویسٹرز آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم پاکستان کی حد تک رہیں تو یس وی ہیو بیکم اے سسٹینیبل بزنس, اور ایٹ دس ریٹ we can be cash flow positive. But if we have to grow and grow beyond competition and expand quickly. ابھی ہم 860 plus corporates cover کرتے ہیں. پاکستان میں 12,000 corporates ہیں جس میں سے 8,000 ان انشورنس کمپنیز کے پاس ملا کے ہیں جن کو ہم کور کرتے ہیں. اگر ہمیں ان سب تک پہنچنا ہے تو ہمیں فنڈنگ چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اپنا کنزیومر ایپ کو گرو کرنا ہے, بیکاز دیٹس اے ہائی برن بزنس. آپ کو ایپ کے اوپر کسٹمرز لانے اور ریٹین کرنے کے لیے دیر از اے ٹیک پرائز, دیر از اے مارکیٹنگ پرائز, دیر از اے کنزیومر ایکوزیشن کاسٹ, اس پہ ہمیں گرو کرنا ہے. ہمارے 63 کلینکس ہیں. آئی وانٹ کہ جتنے بھی ڈورمنٹ بی ایچ یوز ہیں, جو 800-900 ہیں, اس میں صحت کہانی کلینک بنے. اس کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے. سو وی ہیو ٹو گرو اینڈ وی ہیو ٹو, اف وی ہیو ٹو cannibalize, تو میں نہیں کہوں گی, but we have to take over the market in Pakistan, then we need a lot more funding than what we have raised. So we have raised 3 rounds of funding, and collectively around we have raised
कुल मिला के $6 to $7 million. Alright. बट इससे बहुत सारे पैसे चाहिए आपको टू स्केल एंड स्केल क्विकली. वरना हम स्लो ग्रो अगर करेंगे तो फिर अगले 10 साल तक भी हम एक पॉइंट तक पहुंचेंगे. सो डेफिनेटली वी नीड मोर फंडिंग. हमने अभी अपना सीरीज ए राउंड क्लोज किया है. अब हम अपने A2 राउंड की तैयारी कर रहे हैं. Okay. So raise more funding, and also we need to get out of Pakistan. I also see myself as a regional business in the next 5 years. डॉक्टर साहब ये क्या वजह है? लाइक मैं इस वक्त जिस पाकिस्तानी स्टार्टअप से बात कर रहा हूँ वो बाहर जाना चाह रहा है, यानी जैसे आपने अभी ये बताया कि अभी तो पाकिस्तान में कदम बाहर नहीं, भी जाना बाहर चाह भी जाना चाह रहा है. हाँ बिल्कुल. अभी तो पाकिस्तान में कदम नहीं जमे हैं, तो ये पाकिस्तान से बाहर किया. बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर करवा लिया है. दुबई तो और सऊदी अरेबिया इस वक्त काफ़ी हॉट चल रहा है सिलसिला. वैसे भी हॉट है काफ़ी आजकल वहाँ पे. लेकिन इज़ इट समथिंग, या क्या आर स्टार्टअप्स ट्राइंग टू ग्रो टू फास्ट, या इसके पीछे कुछ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का हाथ है, या क्या? प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड. देखिए, सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारी पर पेशेंट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आसानी से पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही. जो डिवैल्यूएशन हुई है, जो इन्फ्लेशन हुई है, जितना हमें ग्रो करना चाहिए था ऑन अ पर पेशेंट प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, हम इतना नहीं कर पाए इन यूएसडी टर्म्स. इन USD terms. राइट. तो अगर हमें अपना पर पेशेंट प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी बढ़ाना है ताकि हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे जल्दी पहुँचें, राइट. तो वी हैव टू इंक्लूड अदर रीजन्स. और हर स्टार्टअप की यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी नेट प्रॉफिट पे पॉजिटिव हो जाए. ठीक. Doing that in Pakistan seems a bit far-fetched right now. So if we include other countries in the GCC region, जो हमारा एक product market fit भी बनता है, ठीक. we'll be able to break even more. We'll be able to generate more revenue and bring a part of that revenue back to Pakistan. बिल्कुल. So if someone wants to expand outside the country and test their product there, I don't see any harm in it. Okay. Products should be global from day one. They should work everywhere. ठीक है. अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान में हेल्थ टेक जो इस वक्त सिनेरियो है उस पर हम बात करते हैं. तो सेहत कहानी इज़ वन प्लेयर. आई एम श्योर देयर आर अदर प्लेयर्स जो कि यहाँ पे इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं. सो वेयर डू यू सी, अभी भी आप इसको बिल्कुल इन्फेंसी की स्टेज पे ही मेरे ख्याल से हम समझेंगे. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. सो हाउ डू यू लुक एट द सिनेरियो? इज़ द मार्केट ग्रोइंग राइट नाउ? आर यू ओके विद द पेस ऑफ ग्रोथ? ओवरऑल मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ ग्रोथ. आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हेल्थ टेक में इतनी फंडिंग ही नहीं हुई है. तो अगर आप फंडिंग की हिस्ट्री देखें पाकिस्तान में, तो जिन कंपनीज में फंडिंग हुई है उसमें ई-कॉमर्स है, उसमें फिनटेक्स हैं. जी बिल्कुल. लेकिन एड टेक एंड हेल्थ टेक कंपनीज में फंडिंग कम हुई है. हेल्थ टेक में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है वो एक फार्मेसी कंपनी में हुई है, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी थी. ठीक है. 2-3 रीजंस हैं इसके. एक तो हेल्थ टेक इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं है इमर्जिंग मार्केट्स में. सो दे आर नो सीलिंग ब्रेकिंग स्टोरीज. ठीक है. तो थोड़ा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि इमर्जिंग मार्केट्स में हेल्थ टेक कैन वर्क. दूसरा ये है कि काफ़ी बिजनेसेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ओवर द इयर्स. इवन ग्लोबल बिजनेसेस जैसे सच एज बैबिलॉन हैज सफर्ड. तो उससे थोड़ा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है. प्लस अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स देमसेल्व्स से व्हेन दे टॉक टू अस कि हमें हेल्थ टेक इतना हम अंडरस्टैंड नहीं करते, बिकॉज इसके लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए. दे अंडरस्टैंड ई कॉमर्स, दे अंडरस्टैंड फिनटेक, उनका बैकग्राउंड नहीं होता वो. तो हेल्थ टेक ने थोड़ा सफ़र किया क्योंकि इन ऑर्डर टू ग्रो फास्ट एंड बिकम अ बिग नेम and capture the market, you at the end of the day need funds. And if you're getting just $1 million, $2 million or $3 million, it's not going to change a lot for you. Right. So I think the market is not doing well right now, the health tech market. But I do believe कि जब ये फंडिंग क्रंच ख़त्म होगा, जब पैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान में वापस आना शुरू होंगे at one point in time, इंशाल्लाह. मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स बच जाएंगे, फॉर एग्जांपल सेहत कहानी है, और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बेहतर कर रहे हैं. बिल्कुल. हमने भी 2021 से अपने बिजनेस को बेहतर किया है क्योंकि हमें पता था अगर पैसे ख़त्म हो गए तो हम ख़त्म हो जाएंगे. ये बिज़नेस की बेहतरी में क्या स्टेप्स है जो आपने लिया कि यार इन एरियाज़ पे हम फोकस करेंगे और इन पे नहीं करेंगे? सो व्हाट वर द एरियाज़ जिनसे आप निकल गई? तो जब हमने 2021 में अपना प्री सीरीज ए राउंड रेस किया विच वाज अराउंड $1.2 million, तो उस वक्त हमारे पास कॉर्पोरेट ऐप भी थी, कंज्यूमर ऐप भी थी. ठीक. हमारी कंज्यूमर ऐप पे ट्रैफिक बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी प्राइस हमने सब्सिडाइज की हुई थी. ओके. सो जैसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं कि डिस्काउंटेड प्राइसेस कर देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं, फ्री कंसल्टेशंस देती हैं. हमने भी देना शुरू करी. उसका बर्न जो था वो हम फेस कर रहे थे. उस पर जो मार्केटिंग बर्न था वो भी हम फेस कर रहे थे. जैसे ही हमने देखा कि फंडिंग क्रंच आना शुरू हो गया है, हमने डिसाइड किया कि वी कांट क्लोज डाउन, दैट्स नॉट एन ऑप्शन. ओके. तो वी विल स्टॉप ऑल आर वेरिएबल एक्सपेंसेस including marketing and burn on the consumer app and focus everything on the corporate app.
because that was my revenue making vertical. ٹھیک We also slowed down our clinics because اس میں بھی ایک انویسٹمنٹ لگتی ہے. We just focused on the corporate app. رائٹ ہم نے کہا ہم اس کو گرو کریں گے, ہم مارکیٹ کیپچر کریں گے, اس سے ریونیو آئے گا, یہ ہمارے کلینکس کو بھی سنبھالے گا, اور جب فنڈنگ سچویشن بہتر ہوگی تو ہم اپنی کنزیومر ایپ پہ واپس آئیں گے. ٹھیک آئی تھنک دیٹ ڈیسیژن ریئلی سیوڈ اس. اوکے اینڈ اٹ ورکڈ لائک کارپوریٹ میں آپ کی جو پینیٹریشن ہوئی ہے. سو آپ جب کسی کارپوریٹ کے پاس, سو ڈز دی انشورنس کمپنی پچ اٹس ٹو, یا پھر آپ جاتی ہیں کہ جی ہاں یہ آج آپ کی ملاقات ہم صحت کہانی کی ٹیم سے کراتے ہیں, یا انشورنس کمپنی کہتی ہے یو گائز شوڈ گو فار دس؟ نو, سو وی گو ٹو دا انشورنس کمپنی. رائٹ, نہیں بٹ وہ انشورنس کمپنی کارپوریٹ کے پاس جا رہی ہے, جیسے کوئی کمپنی ہے, میں عدیل انٹرپرائزز کے پاس آ رہی ہے انشورنس کمپنی. دو طرح کی انشورنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دیر از آؤٹ پیشنٹ انشورنس اینڈ دیر از ان پیشنٹ انشورنس. ان پیشنٹ انشورنس ہاسپٹلائزیشن ہے. نارملی آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے, آپ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ کارڈ دکھاتے ہیں ایز اے کارپوریٹ امپلائی, اور آپ کی ہاسپٹلائزیشن فری ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں جو او پی ڈی انشورنس ہوتی ہے, کہ اگر آپ پرائمری کیئر میں کسی ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں او پی ڈی میں, آپ لیب کرا رہے ہیں, آپ فارمیسی کر رہے ہیں, تو آپ کی کمپنی اس کو کور کرے گی. ٹھیک. پاکستان میں آؤٹ پیشنٹ کوریج نہیں ہے, بہت نگلیجبل ہے. انشورنس کمپنیز کور نہیں کرتی, کمپنیز اپنے امپلائیز کو ریمبرس نہیں کرتی, چھوٹی چھوٹی کمپنیز کوئی بھی نہیں کرتی, کرتی بھی ہیں تو لمٹس کم ہوتی ہیں. ایک ہائرارکیل لمٹ ہوتی ہے کہ مینیجر کو مل رہی ہوگی, کوآرڈینیٹر کو نہیں مل رہی ہوگی. تو ہم رول پلے کرتے ہیں ایز این آلٹرنیٹیو ٹو آؤٹ پیشنٹ کوریج. ہم انشورنس کمپنی کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. تو انشورنس کمپنی کے پاس آلریڈی کوپریٹس ہوتی ہیں جن کو وہ ہاسپٹلائزیشن کوریج دے رہی ہوتی ہے, انہیں کو وہ ہماری صحت کہانی ایپ بھی دیتی ہے. وہی پچ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور ہمیں پیسے دیتی ہے ان موسٹ کیسز انشورنس کمپنی, یا اگر بہت بڑی کوپریشن ہو تو وہ انڈیپینڈنٹلی بھی کر سکتی ہے. بالکل. اچھا, ایک اس میں جو ایک سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ٹیلی میڈیسن کا جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی تو ہے نا. جب تک ڈاکٹر میرا ہاتھ پکڑ کے میری نروس, اور جب تک وہ میرے دل کی بیٹ وہ سامنے میرے بیٹھ کے چیک نہیں کرے گا, تب تک مجھے ایک سکون نہیں آئے گا, یا مجھے تقویت جو ہے وہ نہیں ملے گی. I mean the same thing, I'm working on a virtual school project as well, اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پیرنٹس کہتے ہیں جی کووڈ میں تو ہم نے کر لیا, بٹ نہیں, بچے کو تو فزیکلی اسکول جانا ہوتا ہے. یہ جو ڈو یو تھنک یہ ایک فیکٹر بھی اب چینج ہو رہا ہے, یا ہاؤ بگ اے چیلنج دس از لوگوں کا فزیکلی کلینک میں ہونا اور ڈاکٹر اپنے سامنے بالکل بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کرنا, از دس اے چیلنج ان دس بزنس؟ تو I'll ask a question from you. جب آپ بیمار ہوتے ہیں, رائٹ, تو دل سے بتائیے گا, کیا آپ ہاسپٹل جاتے ہیں یا آپ سب سے پہلے اپنے کسی دوست یا اپنے کسی کزن ڈاکٹر کو فون کر کے اس سے پوچھتے ہیں؟ ہاں, میں اپنے کسی دوست ڈاکٹر سے فون کر کے. آپ بھی تو ٹیلی میڈیسن کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, آئی ایگری ود یو. صحیح. ہم میں سے ہر کوئی ایک چھوٹے بڑے لیول پہ, ہاسپٹلز آر ناٹ پلیسز آف فن, لوگ نہیں جانا چاہتے, اٹس اے ڈپریسنگ پلیس. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی اگر آپ نے کوئی ہیلتھ ایشو کسی لو ون میں فیس کیا ہو, پیپل ہیو میجر ٹراما فرام دا ہاسپٹل. ہر انسان, میں اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو جانتی ہوں, وہ پہلی کال اٹھاتے ہیں اور اپنے کسی ڈاکٹر, دوست, بہو, بیٹی, کزن کو کال کرتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں. پرائمری کیئر میں ترشی کیئر کی بات نہیں کر رہی. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ کو ہاسپٹل جانا ہے, اگر آپ لیبر میں ہیں آپ کو جانا ہے, اگر آپ کو اسٹروک ہے آپ کو جانا ہے. لیکن اگر آپ کو کھانسی, نزلہ, زکام ہے, پیٹ میں درد ہے, چکر آ رہے ہیں, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, یو ول ناٹ گو ٹو اے ڈاکٹر. ہم وہی چیز کر رہے ہیں فار فری فار اے کارپوریٹ امپلائی on a platform that is given as a value add service by their corporate. آپ امیجن کریں ایک بینکر ہے, اور بینکس ہمارے سب سے بڑے کلائنٹس ہیں. کیوں؟ بینکرس کی لائف ٹف ہوتی ہے. صبح 9 بجے سے رات کے 6-7 بجے تک وہ کام کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں, پورے دن وہ گھر پہ نہیں ہوتے, گھر میں ایک گاڑی ہوتی ہے نارملی, رائٹ. تو ان کی بیوی اور بچے اگر بیمار ہوں گے تو وہ کیسے جائیں گے ہاسپٹل؟ وہ گھر آتے ہیں, پھر ان کی بیوی ان سے کہتی ہے چلو ہمیں ہسپتال لے کے چلو. اس چکر میں بہت سارے لوگ نہیں جاتے. ہماری جو سب سے کمیٹڈ کسٹمرز ہیں وہ ایکچولی امپلائی وائفز ہیں, بیکاز ان کو ایک ایزی, سیف اور کنوینئنٹ طریقہ مل گیا ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دا کوالٹی آف دا ڈاکٹر. اٹ ہیز ٹو بی گڈ. چلیں, دیٹس گریٹ, ایکسلنٹ. اب ڈاکٹر صاحبہ بزنس کے بارے میں تو کافی بات کر لی, سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سارا کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. سو ڈاؤ میڈیکل کالج آپ نے ذکر کیا, بات کرتے ہوئے کہ آپ وہاں پہ گئیں. دیٹ مینس یو ور اے گڈ اسٹوڈنٹ, رائٹ؟ I was a very good student. اچھا, وہ جو نرڈز ہوتے ہیں لائک. I was a complete nerd. اچھا. تو میں 3 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں, میرے 2 بڑے بھائی ہیں. تو بائی دا ٹائم میں آئی ان سیکنڈ, میرے فادر کا ایک بڑا سپنا تھا کہ ان میٹرک میں بھی A1 آنا ہے, انٹر میں بھی A1 آنا ہے, اور میرٹ میں کسی بہت اچھے میڈیکل کالج آنا ہے. یہ ان کا ڈریم تھا. تو بچپن سے آپ کو یہی بتایا گیا ڈاکٹر بننا ہے تمہیں؟ وہ تو مجھے 5 سال کی عمر سے بتا دیا. اچھا, بھائی بھی ڈاکٹر دونوں؟ نہیں.
تو ہر بچے پہ کوشش کی انہوں نے. اچھا. پہلے بیٹے کو بھی بایو کرائی, وہ بھاگ گیا. دوسرے والے نے تو پہلے ہی منع کر دیا. رائٹ. میں کیونکہ بیٹی تھی اور اوبویسلی مڈل کلاس فیملیز میں پیسے ویسے جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کنسٹرکٹیو چیز کرو. بالکل. تو مجھے میرے تک پہنچتے وقت تو شور شارٹ طے تھا کہ میں ڈاکٹر تھی. صحیح ہے. تو مجھے 9th کے اندر مجھے پتا تھا مجھے پری میڈیکل لینا ہے. بٹ مجھے میرے فادر کو بہت خوش کرنا تھا. آئی تھنک میرے پیرنٹس بہت ہی ہارڈ ورکنگ پیرنٹس ہیں. وہ پیرنٹس ہیں مڈل کلاس پیرنٹس جو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کرتے, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ایک اچھا گھر دیتے ہیں, ایک اچھی گاڑی دیتے ہیں اور بہت اچھی زندگی دیتے ہیں. تو مجھے بہت تھا کہ میرے پیرنٹس پراؤڈ فیل کریں. انفیکٹ میرے فادر بورڈ آفس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے جب میرا رزلٹ آتا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی بیٹی کا کیا رزلٹ آیا. تو بہت ضروری تھا کہ میں اچھا پڑھوں. اور پھر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں, وین یو گیٹ ان دیٹ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ, تو پھر آپ خود بخود ہی جو ہوتے ہیں نا نرڈ بن جاتے ہیں, بیکاز یو وانٹ ٹو ایس ایٹ اے سرٹن لیول آلسو. تو پھر میٹرک میں بھی اچھے مارکس آئے, انٹر میں بھی اچھے آئے, کیپ میں بھی اچھے آئے. تو پھر آپ ڈاؤ میڈیکل, ہاں آئی وینٹ. وہاں پہ بھی امتیازی نمبروں سے ہی کامیابی حاصل کی آپ نے؟ اچھا ڈاؤ میں جب گئے تو وہاں پہ سبھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, سبھی امتیازی نمبر لے کر آتے ہیں. تو میں کوئی ٹاپ آف دا کلاس نہیں تھی, بٹ آئی ڈیڈ ویل. میں ہر سال بغیر سپلی کے پاس ہوئی, بالکل کوئی سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہوا. اور بہت اچھے سے میرا میڈیکل کریئر گیا. اور میں نے مجھے میڈیسن سے محبت نہیں تھی. میں تو اس لیے کری تھی کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو دکھانا تھا کہ میں ڈاکٹر بن گئی. رائٹ. مجھے میڈیسن سے محبت ہوئی جب میں نے ہاؤس جاب کری. دیٹ از وین آئی فیل ان لو. اور میں آپ کو ایک بہت پرسنل واقعہ بتاتی ہوں. دا ڈے آئی تھاٹ کہ اب میں میڈیسن یا میڈیکل ڈاکٹر بنوں گی اور میں پریکٹس کروں گی اور میں گھر نہیں بیٹھوں گی. میں ہاؤس آفیسر تھی میڈیکل 3 وارڈ میں, سول ہاسپٹل میں. وہاں پر میرے بیڈ کے اوپر ایک پیشنٹ آیا who was an outcast. He was a Hindu that converted to a Muslim. تو اس کی کمیونٹی سے آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا. جو سول ہاسپٹل کے باہر آپ کو لوگ پڑے ہوئے ملتے ہیں نا, he was brought to the hospital in that condition. He was not a junkie, but he fainted in the heat. تو جب اسے لایا گیا میرے بیڈ پہ تو 16 days وہ میرے بیڈ پہ رہا, اسے کوئی ملنے نہیں آیا. اس کی پوری فیملی نے اس کا آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا, اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. سو آئی گاٹ ہم کلوز, آئی اٹینڈیڈ ٹو ہم. اس کو دیکھنے کے لیے میں صبح 6 بجے پہنچتی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے. اینڈ وی میڈ ہم بیٹر. سو ہی کیم ایٹ اے کوماٹوز اسٹیٹ, وی میڈ ہم بیٹر. اینڈ انفارچونیٹلی آن دا 17th day that patient committed suicide. اگین مینٹل ہیلتھ ہم نہیں ٹریٹ کر رہے تھے, بٹ فار 16 days جو میں نے اس کو اٹینڈ کیا نا, اینڈ وین آئی سو ہم گیٹنگ بیٹر فرام این کوماٹوز اسٹیٹ ٹو اے پوائنٹ ہی واز ایٹنگ, ہی واز ہیپی, ہی واز اسمائلنگ. اس کا آپریشن ہوا سب کچھ. اور سول ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی پیشنٹ کو آپریشن کے لیے لے کے جانا ہے تو آپ کو اسٹریچر بھی خود لانا پڑتا ہے, اس کو لٹانا بھی خود پڑتا ہے, اس کو لے کے بھی خود جانا پڑتا ہے. سو دیٹ از وین آئی ریئلائز کہ می بینگ اے ڈاکٹر کین ایکچولی میک اے ڈفرینس. بٹ مجھے یاد ہے کہ آج بھی جب مجھے کال آئی کہ ہی ہیڈ پاسڈ اوے, میں بہت روئی تھی کہ یو نو وائی ڈڈ ہی پاس اوے. Suicide in the hospital? In the hospital. Oh. In the grounds of the hospital. اچھا. Cut his wrist. واو. بہرحال نہیں بالکل اس طرح کی ظاہر اسٹوریز. تو پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ پھر ڈاکٹر بن گئی, پھر آپ سیریس, یو گاٹ سیریس اباؤٹ دس, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ویری سیریس ناؤ اینڈ آئی کین چینج لائفس اینڈ آل. اور دیکھیں وہی بات ہے کہ جس ماحول میں آپ نے, میں اکثر ڈاکٹر باری کی جب بھی وہ ایگزامپل بتاتے ہیں, سو وین ہی ٹیکس اس تھرو ہز اسٹوری, ہی اسٹارٹس ود دا سیم سول ہاسپٹل کا کہ عدیل تم وہاں پہ حالات دیکھو جا کے, لوگ جس کنڈیشن میں آ رہے ہوتے ہیں, سو مچ نیڈس ٹو بی ڈن. سو بٹ آپ نے پھر اپنی ہاؤس جاب کر لی, یو وینٹ فار اسپیشلائزیشن یا؟ سو آئی گاٹ میرڈ رائٹ آفٹر مائی گریجویشن ان 3 months. ابو نے کہا میری بیٹی شادی کے لیے تیار, دیکھو ماشاء اللہ ڈاکٹر. بھائی وہ بھی تو مسئلہ تھا نا مڈل کلاس میں کہ ایک ایج تک شادی بھی ہونی ہے, پھر ایک تک بچے بھی ہونے ہیں, پھر لڑکا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. تو وہ ان کی پراپر پلاننگ تھی مجھ کو, تو ان کے لڑکا بھی دیکھ کے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے کہیں؟ نہیں, بٹ لڑکا انہوں نے دیکھا تھا. اچھا انہوں نے دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تھا. اوکے. تو اور وہ بھی ایک کرائٹیریا تھا جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ ایسا ہو. انجینئر تو نہیں تھا؟ نہیں, ان کو تھا کہ کوپریٹ میں کام کر رہا ہو, اتنی سیلری ہو, ایسا ہو, ملٹی نیشنل میں ہونا چاہیے. ملٹی نیشنل میں ہو. بالکل. ہمارے زمانے میں IBA کے زمانے میں وہ ایک بڑا مشہور ہمارے ایک تھوڑے عرصے کے لیے ایک وائس چانسلر ڈین آئے تھے, وہ ہمیشہ ایک اشتہار اپنے ساتھ لے کے کیری کیا کرتے تھے کہ وہ اشتہار ضرورت رشتہ, کہ دا لوکنگ فار گروم فار مائی ڈاٹر اینڈ فلانا فلانا فلانا, he has to be a doctor or an MBA from IBA. So ہم used to feel very good کہ کچھ ہو نہ ہو یار شادی ضرور ہو جائے گی زندگی میں. سو یعنی آپ کے والد نے سوچ کے رکھا ہوا تھا, کرائٹیریا ان کے ذہن میں تھا. اور جو میرے گھر میں بھی فون آتے تھے, بیکاز آئی ہیڈ این ارینج میرج, تو میری امی کو جو فون آتے تھے رشتے کے لیے, اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ they used to ask, and it is very blatant, but they used to ask لڑکی گوری ہے, لڑکی لمبی ہے,
لڑکی پتلی ہے, لڑکی ڈاکٹر ہے. اور بہت سارے لوگ ہمیں بولتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں کام نہیں کرتی تو ڈاکٹر کام نہیں کرے گی. And obviously then they never came to our house, but Microsoft Excel کے فلٹرز لگ رہے ہیں مجھے, یہ والا فلٹر لگاؤ, یہ والا فلٹر لگاؤ. اچھا. and then they used to مطلب وہ یہ بھی ہوتا تھا رشتے کے ٹائم پہ کہ وہ فیس بک کی آئی ڈی لے کے بھی چیک کرتے تھے کہ اچھا یہ جو بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس وقت تو فیس بک پہ بھی لوگ اصلی تصویریں لگا رہے ہوتے تھے, اور پھر رنگت بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے میں فلٹرز نہیں ہوتے تھے اس وقت نہیں ہوتے تھے فلٹرز. ویسے نہیں, ہمارے محلے میں ہوا تھا, ایک خاتون کا رشتہ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا مجھے وہ لڑکے نے کہا مجھے وہ ہری آنکھوں والی لڑکی پسند ہے, پتہ چلا لینس لگاتی تھی یار وہ. تو بہرحال لینسز کا کچھ نہیں کر ہاں سکتا. بالکل, ایبسلیوٹلی. But so I got married right after my graduation and I told my husband that I wanted to work. تو میں نے اپنی ریزیڈنسی شروع کی ریڈیولوجی میں. اوکے. اور میں نے 1.5 سال کی ریزیڈنسی اینڈ آئی گاٹ پریگننٹ. اور اس وقت مجھے وہ چھوڑنی پڑی بیکاز ریڈیولوجیکل ویوس کی وجہ سے دے ڈونٹ الاؤ یو ٹو کنٹینیو فار 3 or 4 years. تو پھر میں گھر بیٹھ گئی. تو 3 دن میں گھر بیٹھی. 14 دن میں نے اپنی دوست کو کال کیا کیا میں گھر نہیں بیٹھ سکتی, مجھے کوئی بھی نوکری دلا دو, میں کسی NGO میں کام کر لوں گی. اس نے مجھے کہا کہ یار سلطان آباد میں ایک کلینک میری NGO نے لانچ کیا ہے اور وہاں پہ مجھے ایک فیمیل ڈاکٹر چاہیے, لیکن مجھے مل نہیں رہی کوئی کیونکہ سلطان آباد میں اس وقت وار اینڈ ٹیرر ہو رہی تھی. وہ تو جگہ پڑی, تو وہاں پہ سارے وزیرستان اور فاٹا کے لوگ آ کے بس رہے تھے. اٹس اے ویری notorious place at one. وہ ایک انٹرنیشنل NGO تھی, سو اٹ واز لائک شوٹنگ on a sitting duck. اوکے. کیونکہ پیپل ڈڈ ناٹ لائک دیم دیٹ مچ. تو میں نے کہا میں تو چلی جاؤں گی بیکاز آئی نیڈ ٹو ورک. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس کلینک میں بیٹھنا شروع کیا اور دیٹس وین آئی فیل ان لو وتھ پرائمری کیئر. اوکے. کیونکہ آئی واز دا اونلی فیمیل ڈاکٹر ان دیٹ پلیس. ٹھیک. اور بہت سارے پیشنٹس آتے تھے اینڈ آئی یوزڈ ٹو ہیلپ دیم. تو جب میں نے وہ تو وین آئی ڈیلیورڈ مائی فرسٹ ڈاٹر آئی ہیڈ ٹو موو ٹو لاہور بیکاز مائی ہسبینڈ واز ان نیسلے, تو ہی گاٹ ٹرانسفر ٹو لاہور. اب میں لاہور گئی تو لاہور میں اب تو پھر بھی بہت سے فلیٹس ہیں, اس وقت تو گھر ہوتے تھے. تو ایک بہت بڑے گھر میں ہم چلے گئے, کوئی 1 مرلے کے, اور اس میں وہ میں میری بیٹی پورے دن گھر میں اکیلے. اینڈ دین آئی ریئلائز دیٹ آئی ہیڈ بیکم دیٹ ڈاکٹر برائڈ. میں کہیں نہیں جا سکتی تھی, میں کچھ کام نہیں کر, آئی کوڈنٹ لیو مائی ڈاٹر اینی ویئر, آئی نیو نو ون ان دی سٹی. تو میں کھانا بھی بنا لیتی تھی, بچے کو بھی دیکھ لیتی تھی, اس کے بعد میں بیٹھ جاتی تھی. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی آئی فیل ان ٹو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ٹو اے پوائنٹ کہ اس وقت میرا سلطان ایک ڈرامہ آتا تھا جیو کہانی پہ, آپ نے سنا ہوگا, اٹ واز ویری فیمس, دا ڈب ڈرامہ. آئی یوز ٹو واچ اٹ نان اسٹاپ فار 6 hours ریپیٹ پہ. اچھا. کیونکہ کچھ میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. حرم سلطان والا ڈرامہ, رائٹ؟ حرم سلطان والا. میں ان کے مقبرے میں گیا خاص طور سے, پتہ ہے. I also went when I went to Turkey. یار یہ دیکھنا ہے, I was very disappointed. سلیمانیہ موسک کے برابر میں, بالکل. یا رائٹ. تو then I got a call from my nurse جو میرے ساتھ سلطان آباد میں تھی. وہ بھی ایک پٹھان نرس تھی. اس نے کہا آپ چلی گئی ہیں, we can't find a doctor to replace you, تو کیا کریں. مطلب اس نے مجھے ایسے ہی کال کیا. تو میں اتنی بور ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, اور میں اتنی اپنے آپ کو I felt so useless and کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کری بینگ اے ڈاکٹر. میں نے کہا یار جب بھی پیشنٹ آئے نا مجھے کال پہ لے لینا. رائٹ. اینڈ 2 or 3 days later she called me and she said کہ یہ نہیں چل رہا, they need to see you. ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کون بات کر رہا ہے ان سے. تو اس نے سلطان آباد کی ایک دکان سے ایک ویب کیم خریدا. وہ چھوٹے نہیں ہوتے تھے, گولے سے جو ہوتے تھے, بالکل رائٹ. وہ اس نے ٹیپ سے اپنے لیپ ٹاپ پہ چپکایا. اس کے لیپ ٹاپ پہ کیمرہ نہیں تھا, چھوٹا سا HP کا نا 16,000 والا لیپ ٹاپ تھا. اور پھر ہم نے اسکائپ پہ ویڈیو کال شروع کری. اینڈ دیٹس وین آئی گاٹ دی آئیڈیا کہ یار اگر میں لاہور میں بیٹھی ہوئی یہ کر رہی ہوں تو ساری خواتین ڈاکٹرس کیوں نہیں کر سکتی. پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے بات کی. انہوں نے کہا یار تم اس کا اسٹارٹ اپ آئیڈیا لکھو. اچھا, میں نے لکھ دیا. آئی واز گڈ ایٹ رائٹنگ, اور میں نے 10 جگہ بھیج دیا. تو جس NGO کے ساتھ میں کام کری تھی ان کا ایک کمپٹیشن آیا تھا, تو مجھے اس کا لنک آ گیا تھا. اب وہ تھا نیپال کے اندر. اب جب مجھے شارٹ لسٹ ہوئی تو میری فرسٹ جو خوشی تھی نا وہ یہ کہ میں نیپال جا رہی ہوں. زبردست. اور مجھے چھٹی ملے گی اپنے بچے سے اور اپنے میاں سے, I'll go and party in Nepal. میں پہنچ گئی وہاں پہ, اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایور پچڈ آن اسٹیج. آئی واز نیور اے ڈیبیٹر, نیور اے پریزنٹر, شائے پرسن. پہلی دفعہ پریزنٹیشن بنائی اور پچ کرا, اور 5 لوگوں کو انعام ملنا تھا. تو جب 5th, 4th اور 3rd اناؤنس ہو گیا تو میں باتھ روم میں جا کے روئی. مجھے دکھ ہوا کہ یار میں مطلب 3 بھی نہیں آئے میرے. ہاں, اور میں رو کے واپس آئی تو 2nd اناؤنس ہو رہا تھا, اس میں بھی میں نہیں آئی, تو میں اور افسردہ ہوئی. تو فرسٹ میں میرا نام اناؤنس ہوا. اینڈ آئی گاٹ $25,000 ایٹ دیٹ ٹائم. اور مجھے نیپالی ہیلتھ منسٹر نے وہ اوارڈ دیا. اینڈ وین ہی گیو دا منی ان مائی ہینڈ ہی سیڈ میں آپ کو یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ پاکستان میں یہ کریں, میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ایک دن آ کے نیپال میں یہ کریں. سو وین آئی کیم بیک نا آئی واز اے چینج پرسن. ایک تو میرے ہاتھ میں $25,000 تھے.
No, I was a middle class person with $25,000. Yeah, of तो मुझे course. I mean, डर लग रहा था $25,000 is a lot of money for उस a वक्त middle class 25 लाख person. रुपए थे But देखें, सोचें, तो मेरे अकाउंट में 25 लाख आ गए तो मेरे उसी दिन से टेंशन में आ गई बैंक से कॉल आ गई, ये कौन सी है, ये KYC नहीं मुझे हो रहा था कि भाई इसको अगर मैंने सही खर्च नहीं किया तो कितना अल्लाह का अजाब आएगा मेरे ऊपर. तो एक तो मुझे पैसों की टेंशन, दूसरा मैं इतना मोटिवेट होकर आई थी कि मैंने अपने मियाँ को जाके ऐलान किया कि मैं तो कराची वापस जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है. राइट. वो बेचारा नेस्ले छोड़ के एंग्रो आया मेरे लिए. That's so sweet. He changed his job. We came back to Karachi because I needed my mother and mother-in-law's help to look after my daughter while work, and that's when I started working. Okay, so that's how सेहत कहानी was born, right? ओके, वेरी नाइस. देखिए ये ज़रूरी था ये पूरा ना इनका बिल्कुल स्टार्ट से ले जाके कि ये ज़रा, क्योंकि मैं ये कहानी ऑलरेडी सुन चुका हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि ज़रा इसको यहाँ पे ले जाके जो है ना वो लिंक किया जाए. बट वंडरफुल. सो नाउ व्हेन यू माशाल्लाह यू हैव कम अ लॉन्ग वे डॉक्टर साहब, यू स्टिल हैव वन डॉटर? No, I have 2 daughters. यू हैव 2 daughters नाउ माशाल्लाह. सो उनको डॉक्टर तो नहीं बनाना? नहीं. बताया नहीं अभी उनको? अब्बू की तरह आपके बताया देखिए हर डॉक्टर की इनहेरेंट ख्वाहिश होती है राइट कि उनके घर में एक डॉक्टर हो. और ये वैसे चेंज हो रहा है लेकिन आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ नॉट टू से इट अलाउड. ठीक, ओके. So my daughters can become whatever they want. They want to become veterinarians because they love animals. They have a cat and a dog and parrots. वेरी नाइस. You know, very animal. आजकल वैसे बड़ा इन हो गई है ये गेम. एक फ्रेंचाइज, 2-3 फ्रेंचाइज खुल गई हैं, देखा है आपने कराची में हर जगह बहुत सारी. काफ़ी सारी हो गई हैं. और बड़े बड़े मिडिल क्लास एरियाज में मैं ये देखता हूँ कि यार फेडरल एरिया में लोग अपने कुत्तों का इलाज कराने आ रहे हैं. दैट मीन्स थिंग्स हैव चेंज नाउ. But animals become a part of your family. तो बच्चों को बकरीद में तो बड़ा मज़ा आया होगा. बहुत. वो आते हैं गाय बकरे, अंदर ही नहीं आते हो. अंदर ही नहीं आते, बस बाहर बाहर बैठे की रहते कहानी. बाद में रोते तो नहीं है बकरा गाय. छोटी वाली को हम बोलते हैं कि वो फार्म चला गया. अच्छा, हम बताते नहीं. ओके ठीक है. मारेगी मुझे तो बड़े होके देखेगी. बड़ी वाली अब 11 इयर्स की है, वो समझ जाती है. वो अटैच नहीं होती. छोटी वाली को हम बोलते हैं बेटा वो फार्म चला गया. हर साल वो बड़ा होके आता है. फिर वो कट जाता है. उसको बाद में पता चलेगा ये मेरे साथ क्या ये हो रहा था. पहले वो वाइट था, फिर वो वाइट एंड ब्राउन हुआ. ठीक. अब वो ज्यादा ब्राउन हो गया है. ब्राउन हो गया, चेंज होता जा रहा है. तो हम बकरा भी देख के लेते हैं कि वो जरा मैच करे लास्ट टाइम के साथ हो गया था. तो अब डॉक्टर साहब लाइक गोइंग फॉरवर्ड, सो थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है आपने जिक्र किया, बट अगर मैं आपसे पूछूं, एक टिपिकल सवाल हो जाता है कि वेयर वुड यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? सो आई नो इंटरव्यू में ये बड़ा इरिटेटिंग सवाल लगता था मुझे, वेयर डू आई, और उसका उससे इरिटेटिंग जवाब क्या होता था, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं. अब मैं तो कोई मुझे अगर ये बात बोल देना, मैं वही इंटरव्यू बंद करके जाओ बेटा, फिर तो रहने दो, तुम तो मेरी नौकरी भी यहाँ पे लेने आ गए हो. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5? वेयर डू यू सी सेहत कहानी इन द नेक्स्ट 5 years? देखिए वी आर वर्किंग ऑन नाउ मेकिंग आवर टेक्नोलॉजी द मेन प्रोडक्ट इन द कंपनी. राइट. ठीक है, हम उसमें एबिलिटी हमने इंक्रीज़ किया कि वो वाइट लेबल हो सके, वो थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट हो सके. So I see Sehat Kahani's technology in at least 11 countries in the next 5 years. So our first reason is GCC, but we also want to go to the African region, the Latin American regions. ये सब वो जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट मिसमैच है और क्वालिटी ऑफ केयर बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है. तो GCC मार्केट में हम अपना कॉर्पोरेट प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं. हम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अभी काम कर रहे हैं टू लॉन्च आवर क्लिनिकल मॉडल एज अ वाइट लेबल सोल्यूशन फॉर देयर गवर्नमेंट्स. Okay. So my plans are inshallah that Sehat Kahani will be in 11 countries in the next 5 years. Very nice. And we need to make our technology so efficient कि it really makes healthcare preventative. जो मेरा end goal है ना, जिस दिन मैं समझूंगी कि मैं जीत गई है, now I can retire, जब हम patient का disease course alter करेंगे. So my father was 31 when he had blood pressure. Oh. He was 40 when he got his heart attack. That was the first time he went to a cardiologist. After getting a heart attack. Right. That heart attack damaged 60% of his heart when I was 11 years old. After that, it was just managing it. There was no cure. ठीक. His heart was weak. 9 years, he didn't talk to a cardiologist. All he had to manage, take one dawai in a day and manage his blood pressure. But he didn't do it because he didn't have the awareness. Even still today, a lot of people realize they have a heart disease after getting a heart attack. Yes. Even if they know it's in their family, they don't realize it. True. So for me, the true efficiency of the app will be to stop heart disease in a patient before they even get it. ठीक. And make healthcare preventative, both physical as well as mental health care. So if we're able to do that through our technology, algorithms, our messaging, I'll see ourselves successful in the next 5 years. Right. डॉक्टर साहब, आप वैसे तो बज़वर्ड बना हुआ है आजकल, और आपने जब टेक का जिक्र किया तो नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिकम समथिंग, आई मीन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस नाउ, इट्स अ मैंडेटरी थिंग. आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. हैव यू लुक्ड इनटू दैट एरिया कि वो डेटा सेट इतना जमा हो गया आपके पास कि आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज यू हैव टू फीड डेटा फॉर दिस. सो क्या इसके व्हाट इज़, मैं ये कहूँगा कि आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशन है फॉर योर ऐप AI की?
So I met Bill Gates on Monday. And when I met him, amazing. he actually asked me the same thing. So he said, हाँ. So when I told him about सेहत कहानी, मेरी और बिल की मुझे लगता था मिलती है, बहुत मिलती जुलती है. मिलती है बात. Great minds. वो कुछ है शायद ऐसा. बस मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, वो अमेरिका में, बट बहरहाल चलें जी. So I think he was very interested कि यार आप Microsoft का AI यूज करके जरा 3.5 मिलियन को 35 मिलियन को लेकर Microsoft पायलट भेज दिया आपको. अच्छा ठीक है. मैंने कहा उसने नहीं हमें बात करनी चाहिए. So that was a moment for me कि यार we should talk. Absolutely. सोचें बिल गेट्स आपसे ये कह रहे हैं तो how would you feel about it? नहीं, that would be amazing. I mean, even watching या talking to Bill Gates, जो भी है यार, I think we are the 90s kids. अगर if I'm not, हमारे लिए तो Bill Gates, Windows and all, he is a legendary thing. So he sat next to me. Wow. And I spent a lot of time noticing how what he does, how he does. It was just a pleasure to be in the room with him and see him. Absolutely. You know, so passionate about everything in his age and what he's done. So anyway, so देखिए, what we are doing in AI is 3 specific things right now, but of course we have a long way to go. अभी हमने ये किया है कि हमने अपने डॉक्टर्स को एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दिया है, विच इज़ AI बेस्ड, which means कि they start from a symptom and the algorithm asks them a series of questions. At the end of that algorithm, they able to deduce कि is it what kind of disease it is. So it gives them a differential diagnosis. 2-3 diagnosis वो बना के दे देता है और एक predictive treatment plan भी दे देता है. तो patient का टाइम सेव हो जाता है, particularly for primary care issues. That's one thing. Second thing जो अभी हम कर रहे हैं वो ये कि डॉक्टर नोट्स जब लिखते हैं तो वो बार बार ऑलमोस्ट एक ही चीज़ लिख रहे होते हैं एक बीमारी के बारे में. हमने एक प्रिडिक्टिव जेनाई मॉडल यूज़ कर रहे हैं कि हम उस टेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकें ताकि वो टाइम बच सके. दैट्स द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग दैट वी आर डूइंग इज वी आर वर्किंग ऑन 3-4 डिजीज एरियाज टू ट्रैक पेशेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कार्डियक पेशेंट्स में अगर 2-3 दफ़ा आ गए हैं तो फिर उनको बताएं कि उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, उनको मेडिसिन कब रिव्यू करवानी है अपनी, उनको कंप्लाइंट रहना है. तो दिस इज़ वॉट वी आर वर्किंग विद. हाउएवर इन द फ्यूचर आई सी दैट because there is such a big doctor patient mismatch, जब हमारा स्केल बहुत बढ़ जाएगा, we'll have to introduce a virtual AI assistant to take care of primary care issues, simple care issues, and only refer to a doctor. Then it is something which you cannot solve with a proper counseling or some advice. So that is the role I see of AI in सेहत कहानी. इसमें कुछ जगहों पर डेवलपमेंट, आपकी अपनी डेवलपमेंट लोकली करते हैं आप? आपकी पूरी आपकी टीम है, इन-हाउस टीम है? We have an in-house team. Right. We have a 17 people in-house team. On the development, on the app development side. Yes. Okay. So मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वही लोग इस AI वाले मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं या मशीन लर्निंग वाले? So we are working with partners. Okay. And fortunately, one of our investors does a lot of health tech and AI. तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनके साथ हम काम करें. वी आर ऑल्सो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, तो उनके भी कुछ प्रोग्राम्स हैं AI के. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम द specialist. That is true. So that's how we're going to go into boot camps, a lot of innovation accelerators to do this. और 3-4 areas पे हम काम करेंगे, which I just told you. Excellent. डॉक्टर साहब, आप फाइनल क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा सवाल जब भी कोई मेरे पास खातून गेस्ट आती हैं वो माशाल्लाह डूइंग वेल, ये मैं ज़रूर पूछता हूँ. ज़रा कॉर्पोरेट की दुनिया में हम एक टर्मिनोलॉजी हमने सुनी थी, क्लास सीलिंग जिसको कहा जाता है, कि जी ख़वातीन के लिए कंपेयर टू मेन आगे बढ़ना ज़रा मुश्किल होता है. देयर आर सर्टन अनरिटन रूल्स फॉर वुमेन, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है एंड स्टफ. जिस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रही हैं, क्या कभी कोई इस तरह की फीलिंग आई कि यार बिकॉज मैं और मेरी जो को फाउंडर हैं वी आर वुमेन, विच इज़ वाई हमारे साथ हम पीछे रह गए, वरना यार यही आदमी होते तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता? कुछ इस तरह की फीलिंग कभी आई? If not every day, every second day. Seriously? It's very hard. It's not easy. Wow. हम तो when we raised our first round of investment, we both were expecting our second daughters. और उस वक्त हमसे ये कहा गया, एक तो हम में से शो भी कर रही थी, तो बहुत कहा गया कि आप 70% कंपनी हमें दे दें, हम आपको वापस करेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे, विच इज़ कॉल्ड रेचेट एक्विटी, आई थिंक एक टर्म है उसकी. हमने बहुत जगह देखा है कि जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, तो जो हमारे ऑपोजिट एंड पे पार्टी बैठी होती है वो हमसे नहीं बात करती, वो हमसे हमारे मेल सेल्स मैनेजर से या CGO से बात करते हैं. दे डोंट एड्रेस अस. अच्छा. हाँ, एक दफ़ा मुझसे कहा गया एक मीटिंग में, आफ्टर द मीटिंग एंडेड, कि ठीक है, इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू, अगली बार किसी बड़े को लेकर आइएगा. ना करें. Seriously? मैंने उस पर बोल दिया, नहीं तो बड़ी हूँ. नहीं, मैंने बोला घर में तो सिर्फ मम्मी है, उनको ले आते हैं. अब यू नो, बिकॉज आई ब्लर्टेड इट आउट, नेक्स्ट टाइम आई वोंट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको व्हेन यू एंटर इनटू अ रूम, समटाइम्स यू आर द ओनली वुमन देयर, समटाइम्स यू रियलाइज यू ओनली कॉल्ड बिकॉज यू आर अ वुमन to fill that space. Right. Sometimes when you're saying something, people are not listening to it. Sometimes हमसे हमारे इन्वेस्टमेंट, मुझे एक इन्वेस्टर ने पूछा था एक दफ़ा
and I knew him also. If you had to select between your family and your startup, what will you do? How do you answer that question as a woman? Right. That's a pretty unfair. Do you ask men these questions? Like seriously? Like you don't? Yeah. I was 6 months pregnant. I took a हमारे finance manager का interview, and the person looked at me and was like, आप CEO हैं? आप कैसे हो सकती हैं CEO? So these are small examples. I hired someone for sales based out of Lahore. He came for a presentation. There was an Excel sheet and a presentation. So इसको खोल के दिखाएं ना numbers मुझे. कह रहे डॉक्टर साहिबा आप कहाँ समझेंगी Excel? छोड़ दें. ठीक. Presentation देखें. So there are so many things that happen that we are questioned. Yeah. थोड़ा सा हमें लगता है कि वाकई अगर if we were men, we would have progressed faster, because it's not just the outside. You as a woman, you have to give time to yourself, you have to give time to your family, you have to give time to your parents, you have to give time to your parents-in-law and your company. Right. It is impossible to do 4-5 jobs in a day. And if it is choosing between your family and your career, a woman most of the time, I will always choose my family first. So it is difficult. It is not easy on a day-to-day basis. It is not easy meeting society expectations, investors' ki expectations, company ki expectations, apni expectations in a day or at a long term. So it is very, very difficult, particularly for women of reproductive age or young age who form companies. ठीक. थोड़ा सा मुझे लगता है कि औरतों की रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो आती है जब उनके बाल थोड़े ग्रे हो जाते हैं. In their 50s, 60s, when they reach a certain point, दादी नानी की एज में people start respecting them कि अब इनके पास authority है. But for young women to establish authority in patriarchal environments, it is tough. Right. So, कोई major learning as a startup founder which is established now, क्योंकि जो नौजवान देख रहे होंगे और स्टार्टअप नाउ, मैं एक जेंडर न्यूट्रल बात करने वाला हूँ यहाँ पे. किसी को भी अगर आपको एडवाइस देना चाहें, देखो बच्चों या बेटा बेटी, मेरी बहन मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना, what would that thing be? देखिए, although it has been tough as a woman, I also think that it has been my greatest advantages to be a woman, because I see things differently. I have a more empathetic angle. I think there is some difference between men founders and women founders. I think I'm very attached emotionally to my business, so its success and failure really matters to me. Of course, it's with men as well. However, I do feel that there are certain things that I've done in my life that has really helped me. So first thing that I've done is I have created networks. I come from a family where I have no family name, I have no jaidad, I have no circles. My parents' social circle was zero. It was just khalas and chachas at Eid. Because every day they were working hard and feeding us and educating us. But I made it a point that I have a network so that I can reach out to them. So I enroll myself in accelerators, award programs, fellowships, many different things. Workshops वगैरह. People कुछ लोग मुझसे कहते हैं क्यों आप इतने awards में participate करती हैं, क्यों इतनी fellowships आप करती हैं. But I feel that that's my strength, because every network gives me an opportunity to fly higher, because every network is very worthy and they connect you to more people and more people give you more networks. So that I think is my first strength, and that I think you need to do, particularly as a woman. Many a times I go into functions and I see young women standing alone in a corner in a networking event or talking to another woman, but they will never go and introduce themselves to the room. Right. This is something you need to break in yourself. Great. You Networking, need to go. the power of networking. You need to go, stand in a group, whether it's men or women, and say, hello, I am this and this. This is what I do. What do you do? ये एक लाइन आप रट के चले जाएं और ये बोलें हर किसी से. I think that's the first thing. You have to create a good network, because networks and partnerships are very important. Second thing is, you have to prepare really well for everything. Particularly as a woman, I feel that when I go into certain meetings, when I prepare well, I find more strength when I talk. True. So you need to really know your work, know your model, know your financial model, prepare, think कि यार अगर कल मुझे किसी event में जाना है, मुझे किसी investor conversation में जाना है, what are the probable questions that one can ask me? And you need to answer them yourself, and you need to do that preparation. Third thing, it is all doom and gloom, but I still believe that I'm very, very privileged to be in a spot where I can do what I love. Not many people in life get the opportunity to do what they love. That is so true. So if you have a company, if you have a startup,
if you believe in something very strongly, hold on to it, brace it, and don't let it go. Right. Don't give it up until you absolutely have to. And it's challenging, but it's a big privilege to have. And if you're doing something you love, that's the best feeling in the world. So if you want to do something, find opportunities around you and do it. Great. Thank you so much, Dr. Sara. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم. سو تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ یہ گفتگو جو ہم نے ابھی کی اسٹارٹ اپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ, آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری, صحت کہانی, اور یہ وہ اسٹوری ہے جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اگلے 5 سال میں شی وانٹس ٹو بی ان 11 کنٹریز وچ انکلوڈز نیپال ہوپ فلی. No, it doesn't include Nepal. چلیں, I'm sure health minister آپ کو فون کر کے نا Financial model did not make sense. اچھا, فائنینشیل ماڈل ناٹ میک سینس, ورنہ وہ کہیں آپ کو وہ مسٹر بریندرا کال کر کے I'll give a بولے safe answer. My boat turned it down. اوکے, ٹھیک ہو گیا. گریٹ. So thank you so much for watching, and that was Dr. Sara Saeed Khurram from the co-founder of صحت کہانی. مجھے اجازت دیجیے. عدیل اظہر میرا نام, اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور زبردست سا گیسٹ لے کے اسٹارٹ اپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ